اب معراج شریف آ رہی ہے. میں نے پوچھا حکمرانوں سے کہ جی لوگ آئیں ہم ذکر معراج کریں, دعا کریں. انہوں نے کہا کہ جی احتیاط کریں, اجتماع نہ کریں. کوئی ایک شخص وائرس زدہ ہوگا, باقی لوگوں کے لیے مسئلہ بنے گا. پھر یہ ہے کہ پولیس والا کوئی آ گیا, اس کو احکام ہے وفاقی حکومت کے, آ کے اس نے مجمع کو اٹھایا, اس وقت کوئی نامناسب صورتحال بنی. میں نے کہا بہت اچھا جی, رات ہی ہے نا, عبادت کی رات ہے, گھر میں جاگیں گے, ذکر سنیں گے. آج کل انٹرنیٹ موجود ہے, آپ لوگوں کو پچھلے سال کی معراج شریف کی تقریر جو ہے وہ آپ کو گھر بیٹھے سننے کو مل جائے گی, دیکھنے کو مل جائے گی. ٹیلی ویژن والوں نے ریکارڈنگ کی ہے, بول ٹی وی پہ 10 بجے سے 12 بجے تک پروگرام آئے گا, اس میں میں نے تقریر ریکارڈ کرائی ہے, وہ سننے کو مل جائے گی. آپ خود قرآن شریف پڑھیں, نوافل پڑھیں, دعائیں کریں. سب سے پہلا کرنے والا کام ہے توبہ. اونچی ایک بار اور توبہ. ڈر جائیں, جھک جائیں اللہ کے سامنے. یا اللہ ہم نے واقعی بہت غلطیاں کی, بے راہ روی, اسلام کے خلاف باتیں, کہیں میرا جسم میری مرضی, کہیں جی نکاح ختم کر دو, کہیں یہ ہے کہ جی اگر راضی ہو کر گناہ کر رہے ہیں تو اجازت دے دو, زبردستی کریں تو پکڑ لو, بڑے کے لیے قانون اور دوسرے کے لیے اور, یہ وہ. کوئی ہم نے اجتماعی اور انفرادی گناہوں میں کسر چھوڑی نہیں. وقت آیا ہے توبہ کر لو, کیونکہ بہت سی چیزیں بند ہو گئی ہیں, توبہ کا دروازہ بند نہیں. توبہ کرو. حکمران بھی سچ پر آ جائیں, جھوٹ سے کب تک اپنا آپ راضی کریں گے, وہ کوئی خیر نہیں. وہ بھی سچ پر آ جائیں. ریاست مدینہ کا نام لیتے ہو تو ریاست مدینہ بناؤ, اس طرز پہ لاؤ, نبی کا نظام لاؤ. دنیا تانے دیتی تھی, اجی لوگ چاند پر چلے گئے, یہ مسلمان ابھی طہارت کے مسئلوں میں ہی ہیں. آج وہ بھی دیکھ لیں, آج وہ بھی دیکھ لیں, طہارت ہی میں تمہاری جان کی حفاظت ہے. بڑے تانے دیتے ہیں, یوں ہے جی نہیں. وہ ایک مسلمان کہلانے والی عورت جو گستاخ رسول ہے, اس نے کہہ دیا دیکھو جی کعبہ بند ہو گیا, روضہ رسول بند ہو گیا, چرچ بند ہو گیا, مندر بند ہو گیا. وہ کسی دین دھرم کو نہ ماننے کا اعلان ہے, تو سائنس کرے گی کچھ. تو مجھے بتاؤ سائنس نے کیا کر لیا ہے؟ اگر میں سائنس کی کمزوریاں گنواؤں جو اب تک نہیں کر سکے ہیں, کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ سائنس زلزلے روک سکی ہے؟ ایک خاص مقدار سے زیادہ زلزلے کے بارے میں آپ کو وارن کر سکتی ہے؟ موسم کے تغیرات. اور وہ ایک سائنسدان تھا جس کو کہہ رہے تھے کہ جی آخری وقت میں وہ بول نہیں سکتا, مسکرا نہیں سکتا, اس کو مسکراہٹ دے سکی ہے؟ اونچی. سائنس کچھ نہیں کر سکتی قدرت کے سامنے. اللہ کو کوئی چیلنج کر سکتا؟ اللہ کی تو بڑی شان, اللہ جس بندے کو کمال عطا کر دے کوئی اس بندے کو چیلنج نہیں کر سکتا. اولیاء کی شان, اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. سب سے پہلے توبہ, قولی فعلی, اجتماعی طور پر بھی انفرادی طور پر, اور پھر جھک جائیں, اور اس کے بعد اخلاق کو دیکھیں. میں جانتا ہوں کہ 10 گھر ہیں ایسے جن میں ان کو روز کمائی نہیں ہے, ان کے ہاں کھانے کا انتظام نہیں. میں ان کو کھانا دوں جتنا دے سکتا ہوں. میں نے 50 دفعہ یہ بات کی, انٹرویوز میں کی. ہر مسجد, گلیوں میں مسجدیں, محلوں میں مسجدیں, ہر مسجد اپنے چاروں طرف 100 گھروں کی, 40 گھروں کی فہرست بنا لے. ادھر 40, ادھر 40, ادھر 40, ادھر 40.
ان میں سے پتہ کر لیں کون کمزور ہیں. جب کبھی کوئی مصیبت آئے سارے مل کے ان جو کمزور گھر ہیں ان کی مدد کر دیں. ہر محلے میں ایسا شروع ہو جائے پورے ملک میں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. مگر نہیں، ہمارے ہاں تو ذخیرہ کیا جائے گا. ہم وہ لوگ ہیں کہ مسجد میں گلاس رکھیں تو ہمیں ساتھ میں زنجیر باندھنی پڑتی ہے، وہ گلاس نہ لے جائے. استنجا خانے میں لوٹے کو زنجیر باندھنی پڑتی ہے، کوئی لے نہ جائے. صابن رکھ دیں تو غائب ہو جاتا ہے. جوتیوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اکثر لوگ مسجدوں کے اندر لے کے جاتے ہیں اور اپنے آگے رکھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے سجدے میں بھی ایک آنکھ سے دیکھتے رہوں کہ وہ اٹھ تو نہیں گئی ہے. یہ حال ہو گیا. یہ اخلاقی گراوٹ، اس قدر گر جانا. تو توبہ کریں، اپنے آپ کو سچا مسلمان بنائیں. بلاؤں سے ضرور بچ جائیں گے. بلاؤں سے ضرور ہو سکتا ہے، امکانات ہیں کہ آپ کے ہاں حکم آ جائے دن میں کچھ گھنٹوں کے لیے کرفیو لگا دیں، کیونکہ مرض ان کے مطابق جس طرح بڑھ رہا ہے، سچ تو وہ پورا بتائیں گے نہیں، کوئی بھی نہیں بتاتے. کہاں کہاں کتنے ہو رہے ہیں، جتنی خبر آ گئی، نہیں آئی. متاثرین بڑھ رہے ہیں. کرفیو لگ سکتا ہے، لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے. ایسی صورت آ جائے تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ بیماری سے بچنے کی ایک تدبیر ہے اور ہمیں اس کا ساتھ آواز دینا ہے. اگر ایسی صورت آ جائے، بلا ضرورت نکلنا، بلا ضرورت گھومنا بہتر ہے. اچھا، اب گھر میں بیٹھے ہیں، بچوں کو بھی چھٹی، آپ کو بھی چھٹی، تو وقت ضائع نہ کریں، شکر کریں زیادہ عبادت کا وقت ملا ہے. آرام کریں اور ساتھ میں عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں. دعائیں بتائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں، وہ پڑھیں. ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی خرابی کا سبب نہ بنیں اور دوسروں کو خراب بھی نہ ہونے دیں. یہ کوشش کریں، ہمیں اس کی طرف جانا. میں نے یہ جو آپ کو چند باتیں سنائیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 100 برس پہلے، بلکہ زیادہ عرصہ پہلے، 100 برس تو ان کو ویسے ہو گئے، انہوں نے یہ پورا رسالہ اسی بات پر لکھا کہ یہ جو وبا پھیل جاتی ہے اس کے لیے کتنی حدیثیں ہیں، وہ ساری جمع کر دی ہیں انہوں نے، اور اس کا پورا انہوں نے لکھ دیا کہ لوگوں کو شرعی احکام معلوم ہو جائیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جو بہت ہی زیادہ کوڑ میں مبتلا تھا، وہ بیعت کرنے آیا تھا، وہ بستی سے باہر تھا، اسے فرمایا تمہاری بیعت ہو گئی، تم واپس لوٹ جاؤ. کیا مطلب؟ کہ تم آؤ گے اندر، دوسرے تمہیں دیکھ کے کراہت کریں گے، تمہیں توہین محسوس ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں، ان کے کاموں میں کتنی حکمتیں کہ حاضرین دیکھ کر اس کو حقیر نہ سمجھیں، کسی میں یہ خیال نہ آئے میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ خود اپنے آپ کو اچھا سمجھنا یہ سب سے بڑا وائرس ہے، سب سے بڑا مرض ہے. میں بہت اچھا ہوں، باقی نہیں ہے. جو مریض خود غمگین نہ ہو کہ یہ سارے اچھے ہیں اور میری حالت کیوں ہے ایسی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے مزاج کا بھی کہ یہ لوگ بالطبع اپنی طبیعت کے مطابق مریض کے قریب ہونے سے کراہت کرتے ہیں، تو منع کرنا یہ اس بات کے لیے کہ احتیاط کی جائے، مگر یقین یہی رکھا جائے کہ اللہ نہیں چاہے گا تو مجھے بیماری نہیں لگے گی.
اب آپ صفائی ستھرائی میں بار بار کہہ رہا ہوں، وہ تو نصف ایمان بتایا گیا. ہم پہلے صاف ستھرے ہوں، اندر بھی صاف کریں، باہر بھی صاف رکھیں، ماحول بھی صاف رکھیں. آگے رمضان قریب ہے. یہ بھی سنا گیا ہے کہ گرمی بڑھتی ہے تو وائرس ختم ہو جاتے ہیں. اللہ کرے. ختم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. وہ جب چاہے، اس کے لیے کوئی دیر اور کوئی مشکل نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب نے توبہ کرنی ہے، ہم سب نے نیکی کرنی ہے، صاف ستھرے رہنا ہے، اور ایسے موقع پر کمزوروں کو بھولنا نہیں. ایک وقت کا کھانا ایک شخص کا ہی ہو، بھلے ہم دوسرے کو دیں گے تو یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ بری موت سے بچاتا ہے. کوئی چاہتا ہے نا بری موت سے بچے تو وہ کیا کرے؟ اچھا، میں شروع میں بھی کہہ چکا، پھر کہہ رہا ہوں، فرض رکعتیں مسجد میں ادا کر لیجئے گا. جن لوگوں کو خیال ہو کہ نہیں ہم نکل جائیں، وہ سنتیں گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھیل کے. ابھی آپ بیٹھے ہیں، میں نے تو شروع میں کہا تھا کہ جب صفیں بنیں تو اکٹھے ہو جانا، فاصلے پہ بیٹھیں، لیکن آپ لوگ بیٹھتے رہے اسی طرح. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مسجدوں سے نہ بھاگیں، مسجدوں کی طرف بھاگیں، مگر احتیاط چھوڑنی نہیں. یاد رکھنا ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہیں، توبہ بھی کرنی ہے، حرام سے ہر طرح بچنا ہے. یہ موقع آیا ہے، ایک بار توبہ کر لو. حالانکہ بڑی بڑی خبریں کہ جی دنیا کی اتنی آبادی ختم ہو جائے گی، یوں ہو جائے گا، وہاں ہو جائے گا، مختلف باتیں سننے کو آ رہی ہیں. اے اللہ ہم پر راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، ہم واقعی بہت گناہگار ہیں. یا اللہ کریم، دافع البلا، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب سے بلا کو دور فرما دے. اب مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی پابندی، دل خون کے آنسو روتا ہے. اے مسلمان، یہ کیا وقت آ گیا، یہ کیا دیکھنا پڑ رہا ہے. ہمیں واقعی توبہ کرنی ہے، اپنے آپ کو سدھارنا ہے. ہم لوگ ایمانی طور پر بہت کمزور ہو گئے، ہم سب کو اپنی اصلاح کرنی ہے. یاد رکھنا، حضرت ایوب علیہ السلام آزمائے گئے، کتنی سخت بیماری آئی. کیا انہوں نے نماز چھوڑی؟ کیا انہوں نے رب کا شکر کرنا چھوڑا؟ ہمارے پاس شکایتیں ہیں، شکر نہیں ہے. ہم نافرمانی بڑی ڈھٹائی سے کرتے ہیں، فرما برداری میں بہانے کرتے ہیں. ہمیں سنبھلنا ہے. حجر اسود کو 5,500 سال تقریباً ہو گئے. آج تک کبھی سنا کہ حجر اسود کو چومنے سے کسی کو انفیکشن ہوا ہو، کوئی وائرس لگا ہو، کوئی جراثیم لگے ہو؟ حالانکہ لوگ اس پہ تھوک بھی لگاتے ہیں، کہا بیمار بھی اس کو چوم رہے ہوتے ہیں. وہ جگہ تو شفا کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے مدینے میں یہ طاعون، یہ وبا داخل ہو سکتی نہیں. اور خود حضور نے دعا فرمائی مدینہ دار الشفا بنا، وہاں کی ساری بلائیں دور ہو گئیں. اب جو وہاں چلا جائے وہ تو شفا پاتا ہے. مگر رستے بند ہوئے، طواف روکا. یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی بات ہے. ہم اپنے اندر جھانکیں کہ ہمارا حال کیا ہے. گڑبڑ ہے تو کہیں ہمارے اندر ہے. میں اور آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اپنی کمزوریوں پر قابو پائیں، توبہ کریں. اور وہ لوگ کہاں ہیں اب؟ میرا جسم میری مرضی ہے کہاں؟ وہ جو صحابہ کو بزدل کہے یا نبی پاک کے لیے غلط لفظ، کیوں توبہ نہیں کرتے؟
ہم سب اپنی غلطیوں سے توبہ کریں. اللہ تعالی مسلمانوں پر کرم فرمائے، اپنی مخلوق پر مہربانی فرمائے. وہ راضی ہوگا تو بات بنے گی، اللہ رسول کو راضی نہیں کریں گے تو بات بن سکتی نہیں. میرے دوستو، کچھ چیزیں تجربات ہوتی ہیں، توہم نہیں مگر تجربات. مثلا ایک ہی تولیہ، ٹاول سب استعمال کر رہے ہیں، کنگھی، بہت سی چیزیں آپ لوگوں کے ہاں اس طرح. تو تجربات میں اگر ہے تو عقل بھی ہے کہ بھئی جراثیم ایک دوسرے کے اسی میں لگ رہے ہیں، تو احتیاط کرنا منع نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا کے پیغام میں، ٹی وی انٹرویوز میں، احتیاط کریں، احتیاط کریں، احتیاط کریں. جتنی ہو سکتی ہے احتیاط کریں، مگر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. جو چیز لازم ہے اس کا بہانہ نہ ڈھونڈے، مگر احتیاط کریں. تو یہ میں نے کچھ باتیں اس حوالے سے. اب کچھ دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی ہیں، وہ بھی آپ کو سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہیں سنائی جا رہی ہیں. صبح و شام پڑھنے کی، کسی مریض کو دیکھ کے پڑھنے کی. تو وہ دعائیں یاد کریں، خود بھی بچوں کو بھی پڑھائیں، خود بھی پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس موضوع کو یہاں روک کر اب دو باتیں مزید. یہ تو اس حوالے سے کہ اس وقت یہ وائرس بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے.